حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے۔ سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم، اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین اقدس کا تصدق ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آج آپ کو، ہم کو، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر، سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا عظیم الشان موقع سرفراز فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، محرم الحرام یہ جو مہینہ ہے، یہ جو سال کی ابتدا کا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ ہی سے زمانے میں 12 مہینے رکھے ہیں، کہ ایک سال کو اللہ جل مجدہ نے 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے، منقسم کیا ہے۔ لیکن کچھ مہینے ایسے بابرکت والے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یا تو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یا اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے، یا پھر قرآن پاک کی طرف منسوب کیا ہے، یا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت یعنی آپ کی طرف، ہماری طرف منسوب فرمایا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک عظیم الشان مہینہ ہے محرم الحرام، جس سے سال نو کا آغاز ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام پہلے ہی سے بڑی عظمتوں، رفعتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث میں وارد ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پتر خاکی کو 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا جس دن کہا جاتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو بنایا گیا، روح بھی 10 کو پھونکی گئی، سجدے کا حکم بھی 10 کو آیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ تشریف لائے، لغزش کے بعد وہ بھی 10 محرم تھی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا سفینہ جب کنارے لگا وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ لے لیں یا اسماعیل علیہ السلام کا لے لیں، یا جتنے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام تر واقعات پیغمبروں کے، کہیں نہ کہیں انبیاء اور رسل کے واقعات یوم عاشورہ سے، اس مبارک دن سے تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کیونکہ ربیع المنور کے مہینے میں ہوئی، اس کے پیچھے ایک راز مخفی و پوشیدہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو ایسے مہینے میں پیدا فرمایا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہیں کہ یہ تاریخ اس مہینے کی وجہ سے افضل و مکرم ہو گئی، اسی لیے اپنے محبوب کو ایسے مہینے میں رکھا۔ فرمایا گیا کہ ہمارے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ نے ربیع الاول میں اس دنیا میں روانہ فرمایا، تشریف لائے آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام، تو گویا کوئی مہینہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتا، بلکہ نبی کی نسبت سے مہینوں کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہی کے لخت جگر، انہی کے نور نظر، انہی کی آنکھوں کا تارا، انہی کا راج دلارا، جسے آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بیٹا کہا ہے، جسے اپنا خون کہا ہے، جن کے تعلق سے سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ میں
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو امام عالی مقام سید الشہداء سبط رسول اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ، عظیم معرکہ کربلا میں درپیش ہوا، وہ بھی اسی ماہ مبارک یعنی محرم الحرام حرمتوں والے مہینے میں پذیر ہوا۔ ناظرین محترم، آج جس عنوان پر آپ کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، دین است حسین، دراصل یہ اس ربائی کا ایک حصہ ہے جو خواجہ خواجگاں حضور سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم یعنی امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا تھا۔ خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے کلمہ گو ہیں کم و بیش تقریباً پر حضور خواجہ خواجگاں کا احسان ہے کہ دین پاک کی اشاعت و تبلیغ کا جو عظیم الشان بیڑا اٹھایا، 90 لاکھ کم و بیش لوگوں کو کلمہ توحید پڑھا کر مشرف باسلام کیا۔ وہ اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ اسی کے ایک حصے پہ آپ کی ہماری انشاءاللہ عزیز المستعان گفتگو رہے گی کہ حضور خواجہ خواجگاں فرما رہے ہیں کہ دین است حسین، کہ حسین دین ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام دین کیسے ہوئے؟ میں نے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا آسان و سریح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے ان سے کہ آپ نے جو انہیں دین پہنچایا، جو مذہب اسلام پہنچایا، جو پیغام حق پہنچایا، اس کی اجرت آپ ان سے کچھ نہیں طلب کرتے سوائے اس کے کہ یہ لوگ آپ کی قرابت سے، آپ کی اہل بیت سے مودت کریں۔ ناظرین محترم، یہاں جو قابل توجہ لفظ ہے وہ مودت ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ سوال کریں آپ کی امت سے، کہ تمام تر لوگ، جب امت کا معاملہ آیا تو دیکھیں کہ جزیہ طور پر سبھی کے سب اس پہ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ ہو، مجتہدین ہو، حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد مبارکہ کی روح میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ پروردگار نے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ ان سے کہ تمہاری آل سے، تمہاری اطرت سے، تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ مودت عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے، محبت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عارفین و کاملین و مفسرین ارشاد فرماتے ہیں مودت کا لفظ، کیونکہ محبت اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ اگر کسی کو ولو بالفرد فار ایگزامپل کسی کا منصب دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بادشاہ ہے اس سے محبت ہو گئی اس کا منصب دیکھ کر، کوئی حسین ہے اس کے حسن و جمال پر شیدا ہو گیا، فدا ہو گیا، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب تک منصب رہتا ہے محبت رہتی ہے، جب تک حسن و جمال رہتا ہے محبت رہتی ہے، جب تک تعلقات رہتے ہیں محبت رہتی ہے، اور جب نہ رہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دولت چلے گئی تو محبت چلے جاتی ہے، عمومی طور پر دنیا کا یہ مزاج ہے، دنیا کے رہنے والوں کا یہ مزاج ہے۔ لیکن یہاں مودت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ محبت لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مودت ایک ایسا لفظ ہے کہ جاہ و جلال ہے تو بھی مودت کرنا ہے، جاہ و جلال نہیں تو بھی مودت رکھنی ہے۔ محبت کا ایک اعلیٰ معیار ہے مودت، یعنی کہ اگر جاہ و جلال ہے تب بھی رکھنی ہے، نہیں ہے تب بھی رکھنی ہے، دولت ہے تب بھی محبت رکھنی ہے، نہیں ہے تب بھی رکھنی ہے، منصب ہے تب بھی رکھنی ہے، منصب نہیں ہے تب بھی محبت رکھنی ہے۔ یعنی اس کا مطلب و معانی یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں آل رسول سے محبت کا یہ جو دامن آپ نے تھام رکھا ہے کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دراصل ہوا یوں، اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے بالخصوص سید المفسرین کے نام نامی اس میں گرامی سے جو شخصیت جانی جاتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
رقم تراز ہیں سید التفاسیر میں لکھتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اور آپ کے نبی کی بارگاہ اقدس میں کچھ صحابہ کرام کا ایک گروہ حاضر ہوا. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دین حق پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑے صدمے جھیلے، بڑے مظالم برداشت کیے، لعن طعن برداشت کی، گستاخیوں برداشت کی. سرکار پاک نے طائف کے میدان میں جب پتھروں سے لہو لہان ہو گئے سب کچھ برداشت کیا. بڑی مشقتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو یہ اس گروہ نے، صحابہ کے اس مقدس گروہ نے، چند لوگوں نے یہ طے کیا کہ سرکار نے تو ہم کو سب کچھ دیا ہے، ہم نبی کو کیا دیں، ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں کیا پیش کریں. تو چند لوگوں نے اپنی استطاعت کے اعتبار سے، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی مینٹالٹی کے اعتبار سے کہا کہ میرے پاس کچھ قیمتی پارچہ جاز زیورات رکھے ہیں، کسی نے کہا میرے پاس درہم و دینار رکھے ہیں، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے. سب کچھ جمع کر لیا گیا، ایک تشت میں رکھ کر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. سرکار نے جب صحابہ کے اس گروہ کو آتا دیکھا تو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہمارے آپ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے. اور یاد رکھیں ناظرین محترم، تحفے کا قبول کرنا یہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، بے شمار مواقع ایسے ملتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو، اس سے خلوص و محبت بڑھتی ہے. تو تحفے کا قبول کرنا سنت رسول ہے. اور صحابہ سرکار کے مزاج سے بخوبی واقف تھے، سب سے زیادہ تو وہی واقف تھے، سب سے قریب تو وہی رہا کرتے تھے. صحابہ جانتے تھے کہ سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام اکل حلال کے علاوہ، حلال ذریعے سے کمائی ہوئی کمائی کے علاوہ کوئی چیز بھی قبول نہیں فرماتے تھے. یہ مزاج نبوت تھا. وہ بہتر جانتے تھے کہ سرکار حلال کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرمائیں گے. اپنی حلال کی کمائی کی جو چیز تھی وہ لے کر آئے. سرکار نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. آپ نے دین اسلام پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی، بڑے مصائب برداشت کیے، بڑے مظالم برداشت کیے. یا رسول اللہ ہم تو کچھ پیش کر نہیں سکتے، لیکن دین اسلام پہنچانے کے عوض میں اس کی اجرت میں ہم آپ کو کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں. اتنا کہنا تھا ناظرین محترم کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا. سرکار کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر یہ بات گراں گزر گئی کہ صحابہ سرکار کو دین کی اجرت کے طور پر کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ناظرین محترم، تحفے کا قبول کرنا تو سرکار کی سنت ہے، لیکن جب صحابہ نے کہا دین کی اجرت دینا چاہتے ہیں تو سنیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. اور خود آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم، کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. ساری کائنات کو جو کچھ ملا ہے، ساری بہاریں چمن کی ہوں کہ ساری فضائیں ہوں کہ سونا ہو، چاندی ہو، ظواہرات ہو، ہیرے ہوں، موتی، دنیا میں جتنی دولتیں ہیں یہ سب کی سب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، انہی کے توسل، انہی کی عطا سے ہم کو سب کو ملی ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ محبوب تم اشارہ کر دو احد کے پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں گا. لیکن سرکار دنیا کی دولت سے محبت نہیں کرتے تھے، ان سب چیزوں سے آقا خوش نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ سرکار جب حجرے میں تشریف لے گئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مزاج سے واقف ہیں، علیم بذات صدور ہے، جان گیا کہ اس کے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اتنا تھا کہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے. اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اے جبرائیل جاؤ، یہ خوشخبری سنا کر آؤ میرے مصطفیٰ کو، میرے محبوب کو، میرے نبی کو، میرے رسول کو. جبرائیل امین تشریف لائے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور یہ آیت مبارکہ روانہ فرمائی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب آپ ان تمام سے فرما دیجئے کہ اگر آپ یہ دین پاک کی اجرت پیش کرنا چاہتے ہی ہیں تو وہ یوں کریں کہ آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کریں. تو ناظرین محترم، اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے احوال سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے
کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی دولت سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، دنیا کے جاہ و جلال سے، منصب سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کی خوشی کس شے میں پوشیدہ ہے، نبی کی خوشی کس شے میں چھپی ہوئی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی ان کی آل کے تعلق سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو خوشخبری کے طور پر اس آیے مبارکہ کا نزول ہوا، بشارت دی گئی، اور جب یہ بشارت دی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ کسی اور کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ راست قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا ہے، یعنی کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو آپ پر، ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو حسنین کریمین، بے شمار احادیث مبارکہ ایسے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حسنین کریمین سے کیسی کیسی محبتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر محبت کی ہے کہ اپنی بیٹی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، اور ان کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحانتانی فی الدنیا، کہ یہ جو حسن ہے، یہ جو حسین ہے، یہ جو میرے لخت جگر ہے، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اس قدر محبت کی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہ ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسنین سے محبت کی، یعنی حسن و حسین سے محبت کی، دراصل اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ رب تبارک و تعالی سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور اس کے بعد آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا، جس نے حسین سے دشمنی کی، جس نے حسین سے عداوت کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سرکار نے فرمایا، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے دراصل اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ کہ ناظرین محترم، جہاں امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت پر بشارتیں آ رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، وہی یاد رکھیں کہ اگر ان سے رتی برابر بھی نفرت رکھی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان سے عداوت رکھی جائے، یا ان سے بغض رکھا جائے، تو دراصل یہ بغض حسنین کریمین سے نہیں ہے، اہل بیت اطہار سے نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بغض دراصل اللہ اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت رکھنے والے ہیں، اور آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، سرکار نے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ اور ارشاد فرمایا، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور مولا جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ یعنی آپ کے لیے، ہمارے لیے، امام عالی مقام کے چاہنے والوں کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر خدا کی محبت چاہتے ہو، کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے اللہ محبت کرے تو آپ کو امام حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ کیسی محبت ہمارے اور آپ کے نبی آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین سے کی ہے کہ نماز کا وہ مشہور واقعہ بے شمار احادیث کی کتب میں وارد ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی حالت سجدہ میں ہوتے تو یہ امام عالی مقام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی پشت مبارکہ پر سوار ہو جاتے۔ جیسے ہی سرکار حالت سجدہ میں جاتے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے، تو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دستور و طریقہ کار رہا کہ سرکار اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ امام عالی مقام خود اتر نہیں جاتے۔
بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ نبی بہت دیر سے سجدے میں ہیں، بہت دیر ہو گئی، تشویش ہوئی کہ کہیں ہمارے اور آپ کے آقا اس دار فانی سے کوچ تو نہیں کر گئے، خیالات آنے لگے، خیالات کا انبار ہو گیا، پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی سلام کے بعد آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں آپ اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کیونکہ آج آپ نے غیر معمولی طور پر سجدے کو طویل کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسین میری پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا تو یہ میرا بیٹا حسین گر جاتا، اور اگر گر جاتا تو چوٹ لگتی اور اسے تکلیف ہوتی تو مجھے تکلیف ہوتی۔ ناظرین محترم، جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ اللہ کا فضل ہے کہ تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کہ اگر آپ حالت نماز میں ہوں اور آپ کی پشت پر اگر آپ کا اپنا بچہ ہو یا آپ کے رشتہ داروں کا بچہ ہو یا آپ کے گھر والوں کو، بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ، کسی اور کا بچہ آپ کی پشت پر اگر بیٹھ جاتا ہے تو آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر سوچے کہ اگر آپ کی پشت پر سے بچہ گر جاتا ہے تو اسے کتنی مار لگے گی، کتنی مار لگے گی؟ بھئی ہاتھ تو نہیں ٹوٹیں گے، پیر تو نہیں ٹوٹیں گے، سر سے خون تو نہیں نکل آئے گا، زیادہ چوٹ نہیں لگے گی، ہلکی پھلکی سی مار لگے گی، لیکن اس کے باوجود سرکار کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر کو اٹھاتے نہیں ہیں، اور اسی کے بالمقابل فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ناظرین محترم اگر آپ مسجد میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، گھر میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر جائے، نابالغ بچہ، ناشعور بچہ، چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو فقہائے کرام نے بتایا کہ پہلے آنکھ سے اشارہ کرو کہ وہ سامنے سے ہٹ جائے تاکہ تمہاری نماز میں فساد نہ پیدا ہونے پائے، پھر فرمایا کہ اپنے گردن سے اشارہ کرو تاکہ وہ ہٹ جائے، اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہٹتا ہے، سامنے آتا ہے، تو فقہائے کرام نے یہاں تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ آپ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے سامنے سے ہٹا سکتے ہیں تاکہ آپ کی نماز میں فساد پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو۔ ناظرین محترم، توجہ آپ کی اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں کہ امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سارے کے سارے سب کے سب ہمارے اور آپ کے نبی آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ادنا غلام ہیں، سب کو میرے مصطفیٰ کے در اقدس سے بھیک ملی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اگر سامنے آ جائے تو ہٹا لیا جائے، اور جن کے صدقے میں دین ملا ہے، جن کے صدقے میں اسلام ملا ہے، وہی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ حسین پشت مبارکہ پہ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ ہٹاتے نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہٹایا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی کی چشم رسالت و نبوت دیکھ رہی تھی کہ کل کربلا میں میرا یہ نواسا، میرا یہ لخت جگر ایک ایسا سجدہ ادا کرنے والا ہے، ایک ایسا سجدہ ادا کرنے والا ہے کہ قیامت تلک تمام میرے امتیوں کے سجدوں کی لاج رکھنے والا ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا تربیت دے رہے ہیں کہ حسین آؤ میں تمہیں اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہوں، کیونکہ کل کربلا کی سرزمین پر تمہیں امتحان سے گزرنا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ملتے ہیں۔ یہ دین حسین کیسے ہیں، عالی مقام کے کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ تھوڑی سی تکلیف سید الشہداء امام حسین کی برداشت نہیں کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی سرکار جب اپنے حجرے مبارکہ سے نکل کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا اپنی لخت جگر کے حجرے سے گزرتے، اور اگر امام حسن یا امام حسین کے رونے کی آواز آتی، بچے تو روتے ہیں لیکن جب رونے کی آواز آتی تو ہمارے اور آپ کے نبی توقف کر کے دروازے پر رک جاتے اور کہتے فاطمہ حسن و حسین کو مت رلایا کرو، کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے کس قدر محبت کرتے ہیں، امام علی مقام امام حسین سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اولاد کس کی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کو عرض کروں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے ہیں، یہی شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے عرض کیا، نانا جان پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے بے چین اپنے نواسے کو دیکھا
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صدا دی، بیٹی فاطمہ میرے حسین کے لیے پانی لے کر آؤ۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو پانی لانے میں تاخیر ہو گئی، سیدہ گئی، برتن میں تلاش کیا، یہ اہل بیت کا گھر ہے، پانی دیکھا، برتن میں پانی نہیں تھا، سیدہ بے چین و بے قرار ہو کر باہر نکل گئی۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے آپ کے نبی نے پھر صدا دی، سیدہ پانی لاؤ، میرے بیٹے کو بہت پیاس لگ رہی ہے۔ پیاس کی شدت سے حسین بے چین ہو رہا ہے، جب دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا ہے، سیدہ پانی تلاش کرنے باہر چلے گئی ہیں، تو سرکار نے پانی کا انتظار نہیں کیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس نکالی اور امام حسین کے دہنے مبارک میں ڈال دی، کہا حسین میری زبان کو چوس لے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ جب کبھی پیاس لگتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارکہ ڈال کر ان کو اپنی زبان چسا کر ان کی سیراب کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ترقی پذیر دور میں، اس ایڈوانس دور میں، اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اولاد کس کو نہیں ہے۔ اگر آپ کی ہماری اپنی اولاد ہو، الحمدللہ میں خود صاحب اولاد ہوں، اگر میرا بچہ پانی مانگے تو میں جاؤں گا، آپ کا بچہ پانی مانگے آپ اٹھیں گے، اگر بیٹھے ہیں اٹھیں گے، ریفریجریٹر کھولیں گے، ٹھنڈا پانی لا کر پلائیں گے، گھڑے پہ پانی لائیں گے، کچن میں جا کر پانی لا کر اپنے بچے کو پانی پلائیں گے۔ لیکن اگر پانی نہیں آتا ہے، اگر آپ آرام طلب ہے تو بیوی کو صدا دیں گے، وہ پانی لے کر آئے گی، گھر والے لے کر آئیں گے، نوکر چاکر لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ ذرا غور و فکر کریں کہ آپ اور ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں چسائیں گے، لیکن برخلاف اس کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار رہا کہ جب کبھی حسین بے چین و بے قرار ہو گئے، مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے دہنے مبارک میں رکھ کر ان کو سیراب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر چشم نبوت دیکھ رہی ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں کہ کل کربلا کی سرزمین پر میرا بیٹا حسین بغیر پانی کے شہید کیا جائے گا۔ سرکار نے امام علی مقام کو اپنی زبان چسائی اور چسا کر یہ فرما دیا کہ اے حسین، جب کربلا کی سرزمین پر پیاس و تشنگی تمہیں بے چین و بے قرار کرنے لگے تو آؤ میں تمہیں کربلا کے معرکے کے لیے تیار کر دیتا ہوں، سیراب کر دیتا ہوں۔ تو اس قدر محبت ہمارے اور آپ کے نبی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام تر اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ سرکار ایک اشارہ کریں، ایک اشارہ تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہمارے نبی ایک اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے، مصطفیٰ ایک اشارہ کریں تو بے جان درخت چل کر نبی کے قدموں میں آ جائے، سرکار اشارہ کریں تو پانی کے اس پار اگر کوئی پتھر ہو تو چل کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پانی کو پار کر کر چلا جائے، میرے آقا اشارہ کرے تو جانور چلے آئیں، میرے آقا اشارہ کرے تو درخت چلے آئیں، میرے مصطفیٰ اشارہ کرے ہمارے اور آپ کے نبی تو مشرکین کے مٹھی میں کنکریاں کلمہ توحید پڑھنے لگے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے نبی چاہتے تو کیا اپنے نواسے کو بچا نہیں سکتے؟ ناظرین محترم، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف آپ حضرات کو میں لے جانا چاہتا ہوں، اور آج کل بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیب جماعت والے یہ سوال بہت اٹھاتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا۔ ناظرین محترم، آپ کی توجہ اس طرف لے جاؤں کہ میرے نبی صاحب اختیار ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو امام علی مقام کو بچا لیتے، اس قدر محبت کر رہے ہیں کہ اپنی پشت مبارکہ پہ سے گرنا نبی کو گوارا نہیں کہ حسین گر جائے تو چوٹ لگ جائے۔ وہی نبی اپنے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر گھوڑے سے گرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حسین کو پیاس لگتی ہے تو نبی اپنی زبان چسا دیتے ہیں، 3 دن کی پیاس اپنے نواسوں کی سرکار کیسے برداشت کریں گے؟ ناظرین محترم، اگر ہمارے اور آپ کے آقا چاہتے تو عالم اپنے پروردگار سے معروضہ کرتے کہ مولا مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرا نواسا حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن پیاسا رکھا جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کو قتل کیا جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا جائے۔ اگر سرکار چاہتے تو عرض کرتے تھے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرض کرنا تو درکنار، اگر نبی دل میں خیال بھی لاتے تو اللہ رب تبارک و تعالی
امام عالی مقام کی شہادت کو منسوخ کر دیتا۔ ہوا بھی ایسا ہے متعدد مرتبہ کہ جس طرف آپ ہم رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، کیا یہ شروع سے مسلمانوں کا قبلہ تھا؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا و پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، بڑی توجہ آپ کی طلب ہے اس مسئلے پر کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام نے اس طرف رخ کر کر نماز پڑھی۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اسی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال گزرا ہمارے اور آپ کے نبی کو کہ کیا ہی بھلا ہوتا اگر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا بیت المقدس کی جگہ۔ یہ خیال گزرنا ہی تھا دل میں، قلب اقدس میں یہ خیال گزرا، اور ہمارے اور آپ کے نبی بار بار آسمان دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی نازل فرمائی، قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اے میرے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، پس پھیر دیں گے ہم آپ کو آپ کی مرضی کے قبلے کی طرف، آپ کی مرضی کے قبلے کی طرف۔ اے میرے محبوب اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد اقصیٰ کے مسجد حرام کی طرف۔ آج سے آپ کا قبلہ مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ ہلکا سا خیال دل میں آیا، مصطفیٰ نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تحویل کر دیا، قبلے کو تبدیل کر دیا۔ ناظرین محترم، بڑی توجہ کی بات ہے کہ روایات کی کس کو قدر نہیں ہوتی، آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے۔ اگر ہمارے خاندان کی کوئی روایات ہے تو آپ بڑا اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ سینکڑوں کھربوں لاکھوں برس کی روایت رہی کہ انبیاء کرام اس طرف رخ کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے دل میں ہلکا سا اشارہ ہوا، سرکار کی ہلکی سی خواہش پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام تر روایات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا، تحویل قبلہ رونما ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، کیا ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو امام علی مقام کی شہادت نہیں رک سکتی تھی؟ رک سکتی تھی، شہادت رک سکتی تھی، لیکن اگر امام علی مقام کی شہادت رک جاتی، اگر امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر شہید نہ ہوتے، امام علی مقام نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو قیامت تلک خدا کی قسم کسی کو اسلام پر قربان ہونے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر امام علی مقام اپنی اولاد کو اسلام پر قربان نہیں کرتے، اگر امام علی مقام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان نہ کرتے تو کسی باپ کو اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ امام علی مقام اپنے بھتیجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی آل کو، اپنے اہل کو، اپنی عیال کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرتے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی کو مصیبت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں آتا۔ اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو اسلام آج ہم کو ویسا نہیں ملا ہوتا جس حالت میں ملا ہے۔ ناظرین محترم، یہ امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے کہ جس شکل میں آج آپ کو ہم کو اسلام ملا ہے۔ یزید پلید یہی چاہتا تھا کہ جتنی اشیاء حلال کی گئی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حرام قرار دے رہا تھا، جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دی تھی اس کو حلال کر رہا تھا، اسلام میں رقنہ اندازی کر رہا تھا، دامن اسلام کو تار تار کر رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کروا رہا تھا، نئی قسم کی بدعات کو اسلام میں رائج کر رہا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کربلا کا معرکہ ہے یہ کوئی ذاتی معرکہ نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی معرکہ نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جو کربلا کا معرکہ ہے یہ دراصل حق و باطل کا معرکہ تھا۔ ناظرین محترم، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائے ہیں۔ سرکار نے اپنے نواسوں کو خود تربیت عطا فرمائی ہے، وہ جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو میرے نواسے ہیں حسن و حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کا یہ عظیم الشان منصب ہے جس پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ سوائے ان دونوں بھائیوں کے کسی کو فائز نہیں کرنے والا ہے۔ تو کیا اس جنت پہ امام علی مقام کی نظر نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ یہ جو معرکہ حق و باطل،
کربلا کی سرزمین پر برپا ہوا، دراصل یہ خالص اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں درپیش ہوا ہے۔ اسی لیے تو خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دراصل امام عالی مقام کی محبت ہی دین ہے۔ آئیں آپ کو میں پھر سے اس آیہ مبارکہ کی طرف لے چلوں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے کیا فرما رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے۔ کیا کیجئے؟ آپ ان سے سوال کیجئے۔ قل لا اسألکم، کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت اور مودت کریں، ان سے محبت اور مودت کریں۔ ناظرین محترم، دنیا کا ایک اصول ہے، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، جس دنیا میں آپ سروائیو ہوتے ہیں، جس دنیا میں آپ بزنس کرتے ہیں، خورد و نوش کی تلاش کرتے ہیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی سے آپ کوئی کام لیتے ہیں تو اس کے لیبر چارجز دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں ولو بالفرض، فار ایگزامپل اگر کوئی بلڈنگ کی تعمیر کر رہے ہیں تو لیبر کو اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ اگر آپ کسی انجینئر کو ہائر کر رہے ہیں تو اسے اس کی فیس دینی پڑے گی۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اسے اس کی فیس آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، دنیا میں جتنے مختلف شعبے ہیں زندگی کے، جہاں کہیں جا کر آپ وہاں کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، آپ کو اجرت دینی پڑتی ہے، اور اگر کوئی اجرت ادا نہیں کرتا تو وہ قانونی طور پر مجرم قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں، شاپنگ کر لیں، اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، دواخانے میں جائیں، علاج کروا لیں اور واپس نکل جائیں اور کہیں کہ میں اجرت نہیں دیتا، تو میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دانستہ یا نادان یا دانستہ کوئی بھی شخص ہو کہہ کر کہے گا کہ یہ آدمی کا طریقہ غلط ہے، کہ اس نے پہلے سروسز سے تو فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، اب پیسہ نہیں دیتا، تو قانون دنیا کی نظر میں وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، اگر دنیا میں آپ اجرت ادا نہیں کرتے تو دنیا کا قانون آپ کو مجرم قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب تم نے انہیں دین پہنچایا، اے محبوب تم نے انہیں اسلام پہنچایا، اے محبوب تم نے انہیں قرآن پہنچایا، اے محبوب تم نے انہیں جنت کا مستحق بنایا، اے محبوب تم نے انہیں قرآن دیا، اے محبوب تم نے انہیں بشارتیں دی، اے محبوب تم نے انہیں توحید کا علمبردار بنایا، اے محبوب تم نے انہیں کفر و الحاد سے نکال کر توحید کی روشنیاں سرفراز فرمائی۔ مصطفیٰ تم نے سب کچھ دیا، اس کے عوض میں انہیں چاہیے کہ یہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، تمہاری آل سے محبت کریں، تمہاری اولاد سے محبت کریں، سیدہ کائنات سے محبت کریں، امام حسن سے محبت کریں، امام حسین سے محبت کریں، اور ان کے بابا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ اور اگر کوئی آج کے اس دور میں یہ کہتا ہے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت نہیں کریں گے، تو جیسے اجرت ادا نہیں کرنے کی وجہ بنا پر بنیاد پر دنیا میں وہ مجرم قرار دیا جائے گا دنیا کے قانون میں، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی حسنین کریمین سے محبت نہیں کرے گا، کربلا والوں سے محبت نہیں کرے گا، مولا علی سے محبت نہیں کرے گا، سید کائنات سے مودت نہیں رکھے گا، تو اللہ اس کے رسول کے قانون میں وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ دنیا کی سزا تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ تو حسنین کریمین سے دنیا میں بغض رکھے گا، اسے آخرت میں بھی بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں امام علی مقام امام حسین کی محبت پر بشارتیں دی ہیں، وہیں ان سے بغض رکھنے پر سخت ترین وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ الا من مات حب آل محمد مات شہیدا۔ ناظرین محترم، ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے مر گیا، یعنی امام حسین کی محبت میں اگر کوئی مر گیا تو ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا الا من مات حب آل محمد مات مطمئنہ، کہ جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ مطمئن مر گیا، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت
میں اگر آپ مر جاتے ہیں تو درجہ شہادت عطا کیا جا رہا ہے، اگر آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں مر جاتے ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اطمینان والی موت سرفراز فرما رہا ہے۔ اسی کے برخلاف اگر امام حسین سے رتی برابر بھی عداوت یا بغض و عناد رکھا جائے تو سخت ترین وعید ہے۔ آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا من مات بغض آل محمد مات کافرا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل کے بغض میں مر گیا، یعنی حسنین کریمین کے بغض میں مر گیا، امام علی مقام امام حسین کے بغض میں مر گیا، تو سرکار فرماتے ہیں الا من مات بغض آل محمد مات کافرا، وہ در اصل کافر مرے گا۔ جتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر امام عالی مقام سے رتی برابر بھی بغض و عناد رکھا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، جہاں اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے، وہیں ان کی شان اقدس میں گستاخیوں سے بھی روکا گیا ہے۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کئی عظیم الشان مہینہ، اسے ایک خاص نسبت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہے۔ ناظرین محترم، واقعات کربلا بہت طویل ہیں، اگر واقعات شہادت میں جاؤں تو اس کے لیے ایک اور نشست درکار ہوگی، لیکن چند واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوا اختصار کے ساتھ اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر لوں گا کہ کربلا کا یہ جو معرکہ ہے حق و باطل کا، ہوا یوں کہ یزید جب تخت خلافت پر ناجائز طریقے سے بیٹھ گیا تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کی طرف قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ حسین سے کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام علی مقام دراصل یزید کی خرافات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، زانی تھا، ہر قسم کے خرافات میں مبتلا تھا۔ امام علی مقام اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو دراصل یہ اسلام کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوتی۔ سید الشہداء امام حسین نے منع کیا، کوفیوں نے خط لکھے، امام علی مقام نے اپنا قاصد بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا میسنجر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر سید الشہداء نے اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادگان کوفہ کی سرزمین پر پہنچے۔ کوفیوں نے بہت خط لکھے کہ آپ ادھر کو تشریف لا لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ 40,000 ہیں، 70,000 ہیں، نہ جانے کتنی بڑی تعداد تھی جو وعدہ کر رہی تھی کہ امام آپ ہماری طرف تشریف لے جائیں۔ واقعات بڑے طویل ہیں۔ امام مسلم جب پہنچے کوفہ تو بڑی آہ و بھگت کی گئی، ایک ہفتے تک آپ کو مہمان رکھا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش 12,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر امام علی مقام امام حسین کی بیعت کی۔ اس کے بعد حالات بدلتے چلے گئے، حالات میں تبدیلی رونما ہوئی۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ امام سارے کے سارے کوفہ والے آپ کے جانثار ہیں، آپ کے بابا کے جانثار ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آپ چلے آئیں۔ ادھر امام علی مقام کا قافلہ روانہ ہوا، ادھر کوفیوں نے دغا کی، کوفیوں نے دھوکہ دیا، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے معصوم بچے محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام پہنچے ہیں کربلا کی سرزمین پر، پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ 72 نفوس قدسیہ ہیں، ان کے برخلاف 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ یہاں کوئی ساز و سامان نہیں، اپنے نانا کا مسکن چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ کو ہجرت کی، مکے سے نکل کر کوفہ کے درمیان پہنچ ہی رہے ہیں کہ راستے میں حائل کر دیا گیا، راستہ روک لیا گیا، پھر عظیم کربلا کا معرکہ درپیش ہوا۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی اطرت پر، ان کے اصحاب پر 3 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے بہت چاہا، بہت حجت قائم کی کہ دیکھو میں تم کو 3 صورتیں بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں چلے جانے دو۔ سرکار امام حسین نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں مکے یا مدینے کو نہیں جاؤں تو ٹھیک ہے، میں تمہاری
حکومت کی حدود سے باہر نکل جاؤں گا، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا، وہاں جا کر اشاعت و تبلیغ اسلام کا کام انجام دے لوں گا۔ انہوں نے وہ شرط بھی نہیں مانی۔ پھر امام عالی مقام نے کہا اگر میں تمہیں تیسری شرط بتاتا ہوں، میں جنگ و جدال نہیں چاہتا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، مجھے تم سیدھا یزید ابن معاویہ کے پاس لے کر چلو، میں جا کر براہ راست بات کر لوں گا، میں رہوں گا وہ رہے گا اور ہماری گفتگو رہے گی، تم سے اس سے کوئی ساہوکار نہیں رہے گا۔ لیکن شقیوں نے، دشمنان اہل بیت نے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں نے ایک نہیں مانی۔ 3 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا۔ وہ حسین جو اپنے نانا جان کی زبان چوسا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے بچے کو لیے کھڑے ہیں۔ فرات پہ ہر قسم کا جانور پانی پی رہا ہے، درندے پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، کافر پانی پی رہے ہیں، مشرک پانی پی رہے ہیں، یہودی پانی پی رہے ہیں، عیسائی پانی پی رہے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو آل رسول پہ پانی بند کر دیا گیا، عطرت پیمبر پر پانی بند کر دیا گیا، امام علی مقام امام حسین پر، ان کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ پھر عظیم الشان کربلا کا معرکہ درپیش ہوا، یکے بعد دیگرے ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے اولاد قربان ہو رہی ہے۔ امام قاسم قربان ہو گئے، ابی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، اون و محمد قربان ہو گئے، عباس علمبردار قربان ہو گئے۔ امام عالی مقام کے پائے استقامت پہ قربان جاؤ کہ سب قربان کر رہے ہیں لیکن اسلام کے دامن پر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دیتے۔ چاہتے تو اپنی آل کو بچا لیتے، چاہتے تو اپنی اولاد کو بچا لیتے، لیکن امام کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی شے ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، قربان کر کر سکھایا کہ اگر اسلام پر کوئی آفت آئے تو دیکھو میں کیسے اپنی اولاد کو قربان کرتا ہوں، اسلام پر اگر کوئی آفت آئے تو دیکھو کہ میں کیسے مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوں تاکہ تم کو مصیبتیں برداشت کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ بہرکیف جب سب شہید ہو گئے، 10ویں محرم یعنی جسے یوم عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے، دیکھا کوئی نہیں بچا ہے، سب ختم ہو گئے، یکے بعد دیگرے اولاد چلی گئی، امام علی مقام کے شہزادگان شہید ہو گئے، امام حسن ان کے بڑے بھائی کے صاحبزادگان شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار کے دوسرے لوگ شہید ہو گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد قربان ہو گئی، مولا امام حسین کے بھائی قربان ہو گئے۔ جب سب کے سب قربان ہو گئے تو گھوڑے پر سوار ہوئے ہمارے اور آپ کے آقا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جست لگائی، آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ امام علی مقام کے گھوڑے کا نام تھا ذوالجناح، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس نے سب منظر دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، سارے گھر کو لٹتا ہوا دیکھا ہے۔ امام علی مقام معرکہ کربلا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، امام علی مقام میدان جنگ میں آنا چاہتے ہیں، گھوڑے کا یہ عالم ہے کہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ امام علی مقام نے جست لگائی، زور لگایا، ذوالجناح حرکت نہیں کرتا، پھر زور لگایا، ذوالجناح حرکت نہیں کرتا، پھر زور لگایا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ سرکار امام حسین نے دیکھا کہ وجہ کیا ہے، جب نیچے کی طرف نگاہ کی تو امام علی مقام کے لبھائے مبارکہ سے ایک چیخ نکلی، سینے سے ایک آواز نکلی، کہا بیٹا سکینہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح یعنی امام حسین کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑی ہوئی ہیں، اور ذوالجناح شہزادی سکینہ کے چہرے اقدس کو تک رہا ہے۔ امام علی مقام اٹھ گئے، گھوڑے سے نیچے اتر کر تشریف لائے، کہا بیٹی سکینہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ سکینہ نے کہا ذوالجناح جتنے میدان کارزار میں گئے ہیں، جتنے میدان جنگ میں گئے ہیں، اوروں محمد چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، چچا عباس چلے گئے، جو گیا وہ آیا نہیں ہے، میرے پاس اب صرف میرے بابا رہ گئے ہیں، میں اپنے بابا کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تم میرے بابا کو نہ لے جانا۔ امام علی مقام اترے، اپنی شہزادی کو اپنے سینے اقدس سے لگایا اور اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کر فرمایا کہ میری بہن زینب، یہ جو میری بیٹی سکینہ ہے یہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گی، یہ بے چین و بے قرار ہو جائے گی، اس کی عادت ہے کہ وہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے کہ جب تک کہ میرے سینے پہ لیٹ نہیں جاتی، میں روز اسے اپنے سینے پر لٹھا کر سلاتا ہوں۔ کہا زینب میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ کس کے لیے قربانیاں ہیں؟ اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر
بھی امام عالی مقام کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش و لرزش نہیں آتی، آگے بڑھ گئے، دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور واصل بحق ہو گئے لڑتے ہوئے۔ شقیق دشمنان اہل بیت نے ظلم و بربریت کی انتہا کی، جس میں مبارکہ سے تن اقدس سے سر مبارکہ کو جدا کر دیا۔ اس کے بعد بھی تواتر سے گستاخیوں کے سلسلے چلتے رہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، آپ تمام جانتے ہیں کہ کیسے کیسے مراحل سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل گزری ہے، دراصل ان امتحانات سے گزری ہے، تبھی تو اسلام آج آپ کو ہم کو اس حالت میں ملا ہے کہ اسلام کی شکل کو بگڑنے نہیں دیا، اسلام کے قانون کو بگڑنے نہیں دیا، اسلام کے دامن اقدس پہ کوئی آنچ آنے نہیں دی، اسلام کے لہلہاتے کھیت کو اسلام کے لہلہاتے باغ پر خزاں آنے نہیں دی، بلکہ اپنا سب کچھ امام عالی مقام سید الشہداء سبط رسول اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی دین پر قربان کر دیا۔ ناظرین محترم، بڑی قربانیوں کے بعد دین اسلام آپ تک ہم تک پہنچا ہے۔ دراصل اگر اسلام پر کسی کا احسان ہے تو امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آل کا ہے، ان کی اولاد کا ہے، ان کی عطرت کا ہے، ان کے اصحاب کا ہے۔ ناظرین محترم، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر آپ کو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ کیسی قربانیوں کے بعد اسلام آپ تک ہم تک پہنچا ہے۔ دراصل اگر امام عالی مقام سے آپ کو ہم کو سچی محبت ہے تو مجالس کا اہتمام کریں، اور یوم عاشوراء بڑی عظمتوں، رفعتوں، برکتوں، سعادتوں والا دن ہے۔ اس دن انفاق فی سبیل اللہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، امام عالی مقام سید الشہداء کے نام نامی اس پہ گرامی سے نیاز کا اہتمام کریں۔ غرباء میں، مساکین میں اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس کی راہ میں انفاق کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، امام عالی مقام کا پیغام پہنچائیں اور امام عالی مقام کی تعلیمات پر کاربند ہو جائیں۔ اخیر میں دعا گو ہوں، جناب رضا کریم بیگ صاحب جو نشا اسلامک چینل چلاتے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم آپ دعا کریں۔ ناظرین محترم سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ رضا کریم بیگ صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، ان کی سیئات و خطایات کو پروردگار معاف فرمائے، عفو و درگزر سے کام لے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انسانیت کو حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے۔ سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین